دفعہ کی بات ہے کہ ایک لڑکا تھا جس کا اصل نام تو بلال تھا، لیکن سب اس کو بلو بھائی کے نام سے پکارتے تھے۔ بلو بھائی ایک بڑے گھر کے فرد تھے، ان کے والدین، بہن بھائی سب تھے۔ والد صاحب نے ایک رکشہ لے کر دیا تھا جس سے بلو بھائی روزی کماتے تھے۔ کچھ دنوں سے بلو بھائی اداس رہنے لگے تھے۔ ان کے دل میں یہ خیال زور پکڑتا جا رہا تھا کہ کوئی بھی ان سے پیار نہیں کرتا، ان کی فکر نہیں کرتا۔ وہ مسافروں اور دوسرے لوگوں کا رویہ دیکھتے کہ معاشرے میں اکثر لوگ مزدوروں کی عزت نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مزدور کتنی محنت کرتا ہے۔ یہ بات سب نے محسوس کی تھی کہ بلو بھائی الگ تھلگ رہنے لگے ہیں، نہ کسی سے زیادہ بات کرتے ہیں، نہ ہنستے بولتے ہیں۔ سب انہیں سمجھاتے، پیار جتاتے، لیکن بلو بھائی پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ناظم بلو بھائی کا ایک دوست تھا، اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ وہ بلو سے کہا کرتا، بلو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا خاندان موجود ہے، مجھے دیکھو میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ بلو بھائی اس کی بات بھی انسنی کر دیتے تھے۔ اب بلو بھائی فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ کسی کے معاملے میں نہیں پڑیں گے، نہ کسی کے کام آئیں گے اور نہ کسی سے زیادہ بات کریں گے۔ دن گزرتے رہے، بلو بھائی بدل چکے تھے۔ ایک دن وہ بہت تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک پارک کے پاس رکشہ روکا اور آرام کرنے کے لیے گھاس پر لیٹ گئے۔ یکایک بلو بھائی کی نظر ایک قریب ہی کوے پر پڑی۔ کوا زخمی تھا اور اس سے اڑا نہیں جا رہا تھا۔ ایک دوسرا کوا وہاں بیٹھا کائیں کائیں کر رہا تھا۔ بلو بھائی دلچسپی سے ان کو دیکھنے لگے۔ ان کا دل چاہا کہ زخمی کوے کو اٹھا کر گھونسلے میں رکھ دے، مگر وہ تو اب کسی کی مدد نہیں کرتے تھے، اس لیے اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اگلے ہی لمحے ان کی نظر ایک بلی پر پڑی جو زخمی کوے کو کھانا چاہتی تھی، لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اب وہاں بہت سے کوے جمع ہو چکے تھے۔ کووں کا اتحاد دیکھ کر بلو بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زخمی کوے کو اٹھا کر اس کے گھونسلے میں رکھ دیا اور پھر اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کچھ بھی ہو جائے اور وہ لوگوں کے کام آئیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ وہ خیالوں میں گم رکشہ چلا رہے تھے کہ ان کا رکشہ سامنے آتی گاڑی کے ساتھ ٹکرا گیا۔ حادثہ ہوتے ہی وہ بے ہوش ہو گئے، ان کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ جب بلو بھائی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے خود کو ایک ہسپتال کے بستر پر پایا۔ گھر کے تمام افراد ان کے گرد جمع تھے، سب کے چہروں پر فکر تھی۔ اس وقت بلو بھائی کو یہ احساس بھی ہو گیا کہ سب ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ان کی آنکھ میں خوشی کے آنسو آ گئے اور وہ سوچنے لگے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ تو بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔